تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کا اسکواڈ پھر تبدیل، ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان، بابر اور شاہین کی ٹیم میں واپسی، رضوان ہوں گے کپتان۔ امام الحق، خوشدل شاہ، عرفان نیازی، وسیم جونیئر ون ڈے ٹیم سے ڈراپ، فخر زمان، سائم ایوب، محمد حارث، شاہین آفریدی کی ون ڈے ٹیم میں واپسی، حسن نواز بھی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ T20 میں بھی سینئر بالرز کا کم بیک، حارث رؤف، حسن علی اور شاہین آفریدی کو ویسٹ انڈیز کا ٹکٹ مل گیا۔ سلمان مرزا، احمد دانیال اور عباس آفریدی جگہ برقرار نہ رکھ سکے۔ قومی ٹیم دبئی سے امریکہ کے لیے روانہ ہوگی، اتوار کو ٹیم امریکہ پہنچے گی۔ T20 سیریز 1 اگست سے شروع ہوگی، ون ڈے سیریز کا آغاز 8 اگست سے ہوگا۔ جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب۔ شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ ٹیم دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دونوں ٹیمیں ون ڈے چل رہا تھا، ہوگا نہیں ہوگا، یہ 6 T20 بن جائیں گے، لیکن ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اب ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ ون ڈے کے حوالے سے ون ڈے بھی کھیلتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ 2027 ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، آ جائے گا، اور اس کی کٹ آف ڈیٹ مارچ 2027 ہے رینکنگ کی۔ اگر آپ رینکنگ میں ٹاپ 8 میں ہوئے یا ٹاپ 9 میں بھی ہوئے تو آپ ڈائریکٹ کوالیفائی کریں گے، اس لیے کہ ٹاپ 8 میں ایک ہوسٹ بھی آ سکتا ہے، ساؤتھ افریقہ۔ تو رینکنگ بھی آپ کو بڑھانی ہے، آپ کو اپنے ون ڈے کے پلیئرز بھی اسپاٹ کرنے ہیں کہ کون کون سے پلیئر ہمارے ون ڈے کے ہیں، کون کون سے پلیئر ہمارے T20 کے ہیں۔ T20 سے اٹھا کے اب حسن نواز کو ODI میں بھی رکھا ہے، ہو سکتا ہے ان میں اتنا ٹیمپرامنٹ ہو کہ وہ 50 اوور کی کرکٹ بھی کھیل سکیں۔ تو ٹرائل اینڈ ایرر پہ چل رہی ہے یہی۔ اگر T20 والے ٹرائل اینڈ ایرر ہم T20 ورلڈ کپ کے بعد کر دیتے پچھلے سال جون جولائی میں، اس وقت ہماری 1-2 سیریز ہو جاتی ہیں کوئی چھوٹی ٹیموں سے، تو ہم اپنے نئے پلیئر ٹرائی کر لیتے، لیکن اس وقت بہت دیر بھی ہو گئی۔ اب ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ اور ایٹ دی اینڈ بالکل آخر میں جا کے اگر ہم ان پلیئروں کو لے کے آئے جن کو ہم نے نکالا ہوا ہے ابھی T20 سے، تو وہ بڑا غلط ہو جائے گا اور ہماری ساری پریپریشن خراب ہو جائیں گی۔ لیکن ویسٹ انڈیز کا ٹور اور اس کے بعد ایشیا کپ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کی T20 کی ٹیم کدھر جا رہی ہے۔ اچھا، آپ دونوں اسکواڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کون سے پلیئر اس وقت آؤٹ آف پلیس نظر آتے ہیں جن کا آپ کو؟ obviously محمد نواز تو ایک سب سے بڑا کویسچن مارک ہے کہ پہلے ان کو اس سیریز میں لیا، پھر تینوں میچ کھلا دیے، تیسرے میچ میں انہوں نے اچھا بھی کر دیا، اور ون ڈے میں بھی اب آپ نے ڈال دی۔ ریگولر چانس ملتے ہیں نواز کو، جب بھی نام آتا ہے تو مجھے آپ کا بیٹا یاد آ جاتا ہے، فیوریٹ پلیئر ہے۔ معصوم بچوں کو ہوتا ہے، بیچاروں کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کو کرکٹ کی ہو جائے گی جلدی۔ تو پہلے 2 T20 میں کچھ بھی نہیں کیا، اور نواز کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، اس پہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ باڈی لینگویج اتنی لو، اتنی پور، تم نے اتنے میچ کھیل لیے، اب تو تمہاری باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جڈیجا کو دیکھو کہ جڈیجا اگر 2 دن سو کے بھی گراؤنڈ میں آئے گا نا تو اس کی باڈی لینگویج بالکل الگ ہی نظر آئے گی۔ رچن رویندرا کو آپ دیکھو، جب بھی اس کو آپ دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا کہ یار کیا اسپارک ہے اس لڑکے میں۔ باڈی لینگویج سے پلیئر اپنا 50% تو شو کر دیتا ہے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے۔ اب وہ بہت لکی ہے کہ سلمان آغا اس کو لائک کرتا ہے، اس کو پرفارمنس پہ نہیں، اس کو اس کے ٹیلنٹ پر یا اس کی ایک ریپوٹیشن ہے اس کے اوپر لے کے آئیں گے، جبکہ مائک ایسا نہیں کہتے کہ میں ریپوٹیشن پہ کسی پلیئر کو سلیکٹ نہیں کروں گا۔ تو ریپوٹیشن پہ سلیکٹ کیا، آخری میچ میں کچھ تھوڑا سا اچھا کیا، لیکن ODI کے فیگرز بہت ہی میزریبل ہیں۔ 18 کا بیٹنگ ایوریج، 36 کا بالنگ ایوریج، جو بالنگ ایوریج ہونا چاہیے وہ بیٹنگ ایوریج، جو بیٹنگ وہ بالنگ، اور آخری 7 ون ڈے انٹرنیشنلز میں اس نے صرف 2 وکٹیں لی ہیں، 5 میں اس کی کوئی بھی وکٹ نہیں ہے۔ یہ تو مڈل اوورز میں آ کے آپ کو اسپن بالنگ کرا کے اپنا تھوڑا رن بھی روکنا ہے اور 1-2 وکٹیں بھی لینی ہے، تو اس طرح کا پور ریکارڈ ہے۔ گڈ لک ٹو ہم، وہ بڑا لکی ہے کہ وہ اس سارے پرفارمنس کے باوجود بھی مائک ہیسن کے ٹائم پہ آیا ہے، جن کو آدھا تیتر آدھا بٹیر والے پلیئر ذرا زیادہ پسند ہے، اور سلمان آغا بھی اس کو بیک کر رہا ہے۔ T20 میں تو سلمان آغا کی ہی ریکمنڈیشن پہ وہ ٹیم میں آیا، ODI میں پتہ نہیں کس کی اس پہ آیا ہے، شاید مائک ہیسن نے کہا ہو کہ مجھے ODI میں بھی چاہیے نواز جیسا آل راؤنڈر، تو اللہ خیر کرے اس کے ساتھ، گڈ لک ٹو ہم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان اینڈ آؤٹ کے حوالے سے ہم نے گرافک بھی بنائی ہے، وہ بھی اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ڈراپ پلیئرز میں عاقب جاوید، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد علی، محمد وسیم جونیئر، محمد عرفان خان نیازی، طیب طاہر۔
شاہد صاحب یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ پلیئرز جو ہیں یہ اب ہماری کہاں اسکیم آف پلانز میں کہاں ہیں؟ عرفان خان نیازی کا کیا ہوا؟ جلدی ہم نکال بھی دیتے ہیں. آپ جیسے اس T20 سیریز میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی سلمان مرزا نے. 3 میچوں میں 7 آؤٹ ہیں دونوں ٹیموں کی طرف سے, ہائیسٹ, اس لیے کہ وہ ان کے بنگلہ دیش کے تو پیسرز تینوں میچ کوئی بھی نہیں کھیلا غالباً. تسکین نے بھی 2 کھیلے, مستفیض نے 2 کھیلے, شریف ال نے 2 کھیلے. تو سلمان مرزا نے جب 7 آؤٹ کیے تھے تو ایز اے 16 ممبر ہی ڈیزروز کہ وہ اس کو بھی T20 کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ دنیا میں باقی بھی جب آپ ٹرائی کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے, اب اس کو باہر کر دیا, اب جس کی جگہ ہے وہ آئے گا. ایسا بہت ہوتا ہے, ہم نے بڑی ایگزامپل دیکھی, وہ ٹرائی کرتے ہیں. سلمان مرزا کو 50 T20 انٹرنیشنل تھوڑی کھیل لیے, 3 ہی T20 انٹرنیشنل کھیلے. اس کو بنگلہ دیش میں آپ نے ٹرائی کیا, اس نے اچھی بالنگ کی, آپ اس کو ایز اے 16 ممبر, جب آپ نے ODI میں زیادہ پلیئر سلیکٹ کیے, ایک پلیئر اور اس کا دل رہ جاتا کہ میں نے اتنی اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی اور میں ٹیم سے باہر ہو گیا. ایک میچ میں تو وہ مین آف دا میچ بھی تھا غالباً, یا نہیں, صاحبزادہ فرحان تھا. تو اس نے 3 آؤٹ کیے, کل ٹاپ آرڈر اڑایا. تو آپ اس کو ایک دم سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. ہاں, اگر اس نے 10-12 T20 کھیلے ہوتے تو آپ چلو کہہ دیتے کہ ہم اسے ریسٹ دے رہے ہیں, ہم کسی اور پلیئر کو ٹرائی کر رہے ہیں.